کہ میرا سوال یہ ہے کہ دین اسلام میں شوہر کا مقام افضل ہے یا باپ کا؟ کیونکہ میرے شوہر بات بات پر مجھے کہتے رہتے ہیں کہ میرا مقام تمہارے باپ سے زیادہ افضل ہے، تو کیا ایسا ہی ہے؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ دیکھیں، جب کوئی آدمی تھیسس لکھتا ہے تو اس کا پریفیس لکھتا ہے اور ایگزامینر کو اسی سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ کانٹینٹ کتنا سالڈ اور مضبوط ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایک ٹائٹل ہے وہ رحمت للعالمین، اور فتح مکہ کیوں ہوا اور فتح مکہ کے اندر کیا ہوا، اسی سے اس سوال کو ہم ریلیٹ کرتے ہیں کہ صلح حدیبیہ میں مشرکین کے ساتھ معاہدہ ہوا، اور اس معاہدے میں کچھ قبائل مشرکین کے حلیف بن گئے، کچھ مسلمانوں کے حلیف بن گئے۔ تو بنو بکر جو ہیں وہ قریش کا حلیف تھا اور بنو خزاعہ مسلمانوں کا حلیف بن گیا۔ تو بنو بکر نے، اس کے ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجوں میں نعوذ باللہ کچھ اشعار پڑھے، تو بنو خزاعہ کے آدمی کو غصہ آ گیا، آقا کی گستاخی ان سے برداشت نہیں ہوئی اور اس نے اسے زخمی کر دیا، جس پر بنو بکر والے بھڑک اٹھے اور انہوں نے بنو خزاعہ پر حملہ کیا۔ قریش نے اس معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے مکمل طور پر بنو بکر کا ساتھ دیا، اسلحہ فراہم کیا، 23 لوگ بنو خزاعہ کے مارے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بنو خزاعہ کا سردار آیا کہ ہم تو آپ کے حلیف ہیں اور ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمٹمنٹ کو پورا کرنے والے تھے۔ لا دین لمن لا عہد لا، اس کا کوئی دین نہیں جو اپنے عہد کو پورا نہ کرے۔ کیا بات ہے۔ باوجود رحمت للعالمین ہونے کے مظلوم کا ساتھ دینا اور ظالم کے ظلم کو روکنا، یہ نبوی تقاضا اور مقاصد بعثت میں سے ہے۔ اسی لیے آپ 10 رمضان المبارک کو 10,000 قدسی صفات پر مشتمل صحابہ کا لشکر لے کر نکلے، راستے میں 2,000 قبائل کے لوگ مل گئے اور فتح مکہ اس طرح وجود میں آیا۔ ایک بات تو یہ ثابت ہوئی کہ اس وقت بعض روایات کے مطابق بنو خزاعہ مسلمان بھی نہیں تھے، لیکن مسلمانوں کے حلیف تھے اور مظلوم تھے، تو آپ نے ان کی داد رسی کی۔ آج غزہ کے اندر ہم مسلمان ہونے کے باوجود، لا الہ الا اللہ کا رشتہ ہونے کے باوجود، ان پر مظالم، مصائب اور آلام کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، اور 58 اسلامی ملک ہم خاموش تماشائی بن کر تماشا دیکھ رہے ہیں۔ تو فتح مکہ سے ہمیں یہ سبق بھی ملتا ہے کہ ہم اپنے مسلمانوں کو اور اپنے حلیف کو کبھی بھی اکیلے اور تنے تنہا نہ چھوڑے۔ دوسری بات، اسی فتح مکہ کے موقع پر ابن خطل جو آقا کی شان میں گستاخی کرتا تھا، آپ نے حکم دیا کہ سب کے لیے عام معافی کا اعلان ہے، لیکن اس کو جا کر قتل کر دو۔ صحابہ نے کہا وہ تو غلاف کعبہ کو پکڑے ہوئے ہیں، آپ نے فرمایا وہیں پر اس کو قتل کر دو۔ اور تیسرے نمبر پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حصے میں جو سعادت آئی، آپ نے فرمایا کہ سارے بتوں کو توڑ دو، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، باطل تو ہے ہی مٹنے کے لیے، تو ہم دین کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ جہاں تک آپ نے سوال پوچھا، دیکھیں اسلام نے کیٹیگرائز کیا ہے، باپ کا مقام اپنا ہے، شوہر کا مقام اپنا ہے۔ اگر کوئی یہ سوال پوچھے کہ آنکھ زیادہ ضروری ہے یا کان، ہاتھ زیادہ ضروری ہے یا پاؤں، تو یہ سوال ویلڈ نہیں ہے، یہ سوال غیر معقول ہے۔ آنکھ کا کام ہے دیکھنا، پورا جسم دیکھ نہیں سکتا۔ اس آرگن کا کام ہے سننا، پورا جسم سن نہیں سکتا۔ باپ کا جو مقام ہے، اللہ نے اپنی خوشی کو باپ کی خوشی، اپنی ناراضگی کو باپ کی ناراضگی سے جوڑا، اور یہ تمہارے جنت کے 2 مرکزی دروازے ہیں۔ اور شوہر کے بارے میں کہا کہ اگر میری امت میں کسی اور کے لیے سجدہ جائز ہوتا تو عورتوں کو حکم دیا جاتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ فرمایا وہ عورت صلت خمسہا، 5 نمازیں پڑھے، احسنت فرجہا، اپنی عزت اور ناموس کی حفاظت کرے، صامت شہرہا، رمضان کے روزے رکھے، اطاعت بالہا، اپنے شوہر کی اطاعت کرے، ایسی اطاعت کہ شوہر اس کو دیکھے تو خوش ہو جائے، شوہر حکم دے تو وہ بات کو پورا کرے، شوہر سفر پہ چلا جائے تو وہ اس کی ناموس کی حفاظت کرے۔ دخلت من ای ابواب الجنت شاءت، قیامت کے
کے دن اس عورت سے کہا جائے گا جنت کے جس دروازے سے کیا تیرا بات جی ہے، چاہتا ہے داخل ہو۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، بہت خوبصورت